السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر طیب قاضی، آپ کا بھائی، آپ کا خادم، آپ کا خیر خواہ اور آپ کا حج 2026 کا بیسٹ گائیڈ خوش آمدید کرتا ہوں الحمدللہ آپ کو اس ویڈیو میں۔ میرے پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگوں، میں آپ کو دل کے تھا گہرائیوں سے بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو حج 2026 کے مبارک سفر کے لیے چن لیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو اپنے مہمانان خاص کی لسٹ میں الحمدللہ شامل کر لیا ہے، اور یاد رکھیں کہ یہ والا بلاوا نصیب والوں کے نصیب میں ہی آتا ہے الحمدللہ۔ ابھی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت اہم موضوع کے اوپر بات کریں گے، جو کہ بہت زیادہ پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگ جنہوں نے حج 2026 کی سرکاری اسکیم میں اپلیکیشن جمع کروا دی ہے، اب ان کے ذہن میں، ان کے دل میں سوال آ رہا ہے، ان کے دل کی آواز بن رہی ہے ایک سوال۔ وہ پوچھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب میں نے سرکاری اسکیم میں سرکاری حج اسکیم میں کے تحت درخواست دی تھی اور الحمدللہ خوش نصیبی سے میرا نام بھی نکل آیا ہے، میری اپلیکیشن ایکسیپٹ بھی ہو گئی الحمدللہ، لیکن اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں سرکاری اسکیم کو چھوڑ کے پرائیویٹ اسکیم جو حج اسکیم ہے اس کے تحت جاؤں، کیا یہ ممکن ہے؟ کوئی حل نکل سکتا ہے؟ تو یاد رکھیں میرے پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگوں، جن کے دل میں بھی ایسی کوئی سوچ ہے، یا تو وہ اپنے حج اپلیکیشن سرکاری جو آپ نے جمع کروائی اس کو کینسل کروانا چاہ رہے ہیں، اس کا ریفنڈ لینا چاہ رہے ہیں، یا پھر آپ ریفنڈ لینے کے بعد اپنی جو اپلیکیشن ہے اس کو پرائیویٹ سے سرکاری سے نکال کے پرائیویٹ کے لیے دوسری اسکیم میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ اہم ویڈیو ہے، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، کیونکہ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم حج کو کوئی ایک صرف سفر سمجھتے ہیں یا پھر ہم اسے اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیا ہوا بلاوا سمجھتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم 5 نکات کے اوپر 5 اہم پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جن سے آپ کو مکمل سمجھ لگ جائے گی کہ اس کا آگے پروسیس کیا ہے، پرپس کیا ہے، اللہ کا بلاوا کیسے ہے، کیوں ہے، کس طرح سے اس کو مکمل کریں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پہلے نقطے پہ کہ یاد رکھیں کہ اگر آپ سرکاری اسکیم میں، پاکستان کی سرکاری اسکیم کے حج 2026 کے کوٹے میں نکل آئے ہیں، کامیاب ہو گئے ہیں، تو الحمدللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ کا بلاوا آ گیا ہے اور آپ کے لیے دروازے کھل گئے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ یاد رکھیں کہ صرف یہ بلاوا نہیں بلکہ یہ لاکھوں لوگوں کی کوششوں کے بعد بھی انہیں یہ بلاوا حاصل نہیں ہوتا، ان کی اپلیکیشن کے بندوبست نہیں ہوتے، مالی وسائل ان کے پاس نہیں ہوتے، دوسرے جو پرابلمز ان کے سامنے آ جاتے ہیں اور ان کا نام نہیں نکلتا اور وہ حج کے سفر پر روانہ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے آپ اس کو سب سے پہلے تو دل سے بہت قبول کریں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کے اپلیکیشن والے سارے معاملات پہلا مرحلہ مکمل کر دیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ بات کر لیتے ہیں کہ پرائیویٹ حج اسکیم کی آپ نے اگر اس کو انتخاب کرنا چاہتے ہیں، یاد رکھیں کہ اگر آپ کی خواہش ہے کہ آپ پرائیویٹ طور پہ حج 2026 پر روانہ ہوں تو یاد رکھیں بالکل یہ ممکن ہے، آپ جا سکتے ہیں، لیکن آپ کو اپنی جو سرکاری اسکیم میں آپ نے جو اپنی حج اپلیکیشن جمع کروائی ہے اس کو کینسل کرنا ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا قدم ہے کہ آپ کو اس کو کینسل کرنا ہوگا، ریفنڈ کی طلب کرنی ہوگی۔ یاد رکھیں کہ اس کا بھی اگر آپ اس کو کینسل کرتے ہیں اور آپ ریفنڈ کی ریکوائرمنٹ، ریفنڈ کی خواہش کرتے ہیں منسٹری آف ریلیجیس افیئر سے، تو اس کا ایک باضابطہ جو ہے طریقہ کار طے ہے، اس کے لیے آپ کو اپنی ایک ریٹن اپلیکیشن جو کہ آپ کو منسٹری آف ریلیجیس افیئر کے ویب سائٹ سے آپ کو ملے گی، اس کو وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کے ساتھ ریکوائرڈ ڈاکومنٹس لگا کے آپ کو جو ہے اس کو اکاؤنٹ آفیسر ریفنڈ کے نام اپلیکیشن بھیجنی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو فردر اس حوالے سے ریفنڈ کے حوالے سے معاملات کوئی پرابلم آ رہی ہو، کوئی انفارمیشن چاہیے، تو آپ منسٹری آف ریلیجیس کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پہ بھی انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ فنڈ کے لیے جو ای میل ایڈریس ہے، موبائل نمبر ہے، وہ آپ کو اسکرین میں نظر آ رہا ہے، وہاں پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تیسری بات یاد رکھیں کہ یہ بھی آپ کو بہت ذہن میں جو ہے اس کو امپورٹنس دینی ہوگی، سمجھنی ہوگی کہ اگر آپ حج 2026 میں سرکاری اسکیم کو کینسل کرتے ہیں تو آپ کو آپ کی جمع کی گئی جو رقم آپ نے جو جمع کروائی ہے وہ آپ کو مکمل جو ہے پوری کی پوری آپ کو ریفنڈ نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں جو سروسز یا جو انتظامات آپ کے نام کے مشاعر میں یا سعودی عرب مدینہ میں کہیں پہ بھی مکہ میں جو خریدے جا چکے ہیں، انتظامات کیے جا چکے ہیں، اس کی لاگت جو بھی آئی ہے وہ کاٹی جائے گی، اس لیے آپ کو مکمل رقم ریفنڈ نہیں ہوگی۔
چوتھا بہت اہم پوائنٹ یاد رکھیں کہ کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر میں نہیں جاتا، اگر میں نہیں حج اپنی اپلیکیشن پہ جا سکتا تو کیا کوئی دوسرا جا سکتا ہے؟ تو یاد رکھیں بالکل یہ بھی پالیسی ہے منسٹری آف ریلیجیس افیئر کی کہ آپ جو ہے صرف اور صرف اپنے قریبی خون کے رشتہ دار جو ہیں وہ آپ کی جگہ پہ جا سکتے ہیں، مگر اس کی بھی ریکوائرمنٹ ہے کہ ان کو پراپر طریقے سے ثبوت اور قانونی کارروائی جو ہے وہ مکمل کرنی پڑے گی، اس کے بعد پھر پروف کر کے پھر اس کی اجازت ملے گی کہ کوئی بندہ دوسرا اس کا بلڈ ریلیشن والا ٹریول کر سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور بندہ جو کنیکشن میں نہیں ہے، بلڈ ریلیشن میں نہیں ہے، وہ نہیں ٹریول کر سکتا۔ اب بات کریں میرے جس طرح سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ 5ویں پوائنٹ کی، تو یاد رکھیں کہ میرے پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگوں، یہ سارے دنیاوی معاملات ہیں، اصل بات جو حج کی ہے وہ آپ کے دل کی، آپ کس دل کے ساتھ سفر کر رہے ہیں اس کی ہے۔ سرکاری ہو یا پرائیویٹ ہو، 5 سٹار ہو یا عام ہو، اس میں جو ہے اللہ کے ہاں جو قیمت اصل میں لگتی ہے، آپ کی تڑپ، آپ کی لگن، آپ کی محبت، آپ کے جذبے، آپ کے خلوص، آپ کی نیت کی، وہ ہے آپ کی عاجزی اور کس نیت سے آپ سفر کرتے ہیں، نہ کہ ٹکٹ کی نوعیت یا ٹکٹ آپ مہنگی لے رہے ہیں، 5 سٹار میں رہ رہے ہیں، 3 سٹار میں رہ رہے ہیں، 7 سٹار میں رہ رہے ہیں، کلاک ٹاور میں رہ رہے ہیں، یا ٹکٹ آپ کون سے مہنگے ایئر لائن پہ جا رہے ہیں، کس پہ جا رہے ہیں۔ اس لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ حج پیسوں کا نہیں، یہ قسمت کا سفر ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ لاکھوں روپیہ لگا کے بھی حج کے اوپر روانہ نہیں ہو سکتے، زندگی کے معاملات اس طرح سے بنتے ہیں کہ انہیں نہیں جانا کی اجازت نہیں ملتی، وہ جا نہیں سکتے، مگر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس وسائل نہیں بھی ہوتے، اللہ کی ذات ایسا معجزہ کرتی ہے، بلاوا بھیج دیتی ہے کہ وہ اگلے دن ان کے لیے وسائل بھی بن جاتے ہیں، ان کے لیے سارے مسائل کی آسانی بھی مہیا ہو جاتی ہے اور سفر پہ روانہ ہو جاتے ہیں اور انتظامات ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگوں، یاد رکھیں کہ اگر اللہ نے آپ کو منتخب کر لیا ہے تو آپ پریشان نہ ہو، مایوس نہ ہو، بالکل بھی جو بھی راستہ آپ جیسے بھی چنیں، یاد رکھیں کہ اسے سچے اور پکے دل سے چنیں اور اللہ کے ذات اپنے کنیکشن کو مضبوط رکھیں اور شکر اور جذبے کے ساتھ، عزم کے ساتھ اس کو قبول کریں۔ یاد رکھیں کہ اللہ کا بلاوا ایک بہت بڑا اعزاز ہے اور آپ کی دعا، آپ کا صبر اور آپ کی عاجزی ہی اصل میں آپ کے سفر کی زیادہ راہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی حج 2026 میں آپ نے اپلیکیشن جمع کروائی ہے، انشاءاللہ تعالی آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کے مہمان بنیں گے، چاہے آپ سرکاری راستے سے جائیں یا آپ پرائیویٹ راستے سے جائیں، اصل میں منزل تو ایک ہی ہے جو کہ ہے اللہ کا گھر اور اس کے محبوب کا در۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے حج کو آسان کرے، مبرور کرے، مقبول کرے، انشاءاللہ تعالی اس یقین کے ساتھ کہ آپ کے لیے یہ والی ویڈیو تمام پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگوں کے لیے آسانی کا باعث بنے گی۔ انشاءاللہ تعالی مجھے آپ نے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھنا ہے، اس ویڈیو کو لائک، شیئر، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی میرا مشن یہی ہے، خدمت۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال، کوئی کویسچن، کوئی کمنٹ ہو، کمنٹ سیکشن میں لکھیں، انشاءاللہ تعالی میں آپ کا خادم، آپ کا حج 2026 کا بیسٹ گائیڈ آپ کی خدمت کے لیے موجود ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔